منہ اندھیرے کا ہے ذکر، منہ اندھیرے کا ذکر ہے. اس میں یہی تھا کہ خدا نے قدرتی پردہ کیا ہوا ہے. اگر کوئی مرد پیچھے، ایک تو یہ حکم ہے کہ پیچھے پڑیں. پیچھے پڑنے کے دو خطرات ہیں. ایک یہ کہ سامنے جو مرد ہیں وہ جب سجدوں میں جاتے ہیں تو ان کی حالتیں بعض دفعہ ایسی ہوتی ہیں، احتیاطیں نہیں ہوتی پوری، لباس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نماز پہ اطلاع آ سکتا ہے. دوسرے جو پیچھے سے بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ ایسے وقت میں آ سکتے ہیں کہ عورتیں سجدے میں گئی ہوں، بے احتیاطیاں ہوئی ہوں، تو نماز ہوگی کہ مصیبت بن جائے گی. اس لیے میرے علم میں کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں کہ احادیث میں یہ ذکر ہو کہ دن کے وقت مساجد میں عورتوں نے نماز پڑھی ہو. الگ پردہ کر کے پردے کے ساتھ نماز کا ذکر ملتا ہے، امہات المومنین کا بھی ذکر ملتا ہے، اور اندھیرے میں پیچھے آ کر کھڑے ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے. تو یہ وضاحت کریں، ان کو کہیں کہ ہم نے تو سنت پہ چلنا ہے. اس لیے جو سنت کے خلاف بات ہے وہ اپنی مسجد میں ہم نہیں ہونے دیں گے، مگر سمجھائیں پوری طرح ان کو. اور کوئی ایک، ہاں غفور صاحب، عبد الغفور صاحب چودھری. نہایت ادب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ تشریف لاتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، وبرکاتہ نہیں کہتے، اس کی کیا حکمت ہے؟ برکاتوں کے علاوہ بھی تو دعائیں ہیں کوئی، یہ برکاتوں پہ دعائیں ختم ہو جاتی ہیں. دیکھیں اصل رواج یہ ہے، ایک بنیادی بات آپ یاد رکھیں کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ جب کوئی تمہیں تحفہ پیش کرے، اور سلام کو بھی تحفوں تحائف میں رکھا ہے، تو اس سے بہتر اس کو لوٹایا کرو. اور رواج میں السلام علیکم کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دو لفظ زائد لگا دیے جاتے ہیں. اگر دونوں میں کہہ دوں تو آپ مجھے واپس میں جواب میں آگے کیا دیں گے؟ ہمارے لیے رکھے جی. نہیں، ہر کہنے والے کو دوسرے کے لیے گنجائش رکھنی چاہیے. جس طرح کوئی چھینک مارتا ہے تو آپ کو چھینک مارنے والا کہتا ہے الحمدللہ، دوسرا کہتا ہے یرحمکم اللہ، یرحمکم اللہ. اور اس اصول کے پیش نظر برکاتہ کا حصہ میں عمدن چھوڑتا ہوں تاکہ جو جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کی بھی حسرت پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی دوست کچھ کہنا چاہیں؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، اب لندن والے آ گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ باقیوں کے سوال ختم ہو گئے ہیں، اس لیے لندن شروع ہو گیا دوبارہ. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت مسیح صاحب نے جو نکالا ہے 5 وقت کی نمازوں کا عدالت کی کارروائی کے ساتھ اس کا کہ ملزم کو سامنا کرنا پڑتا ہے. زور کی نماز متبادل ہے، جب ملزم کو عدالت میں لے آیا جاتا ہے اور اس کا ایگزامینیشن ہوتا ہے، ایگزامینیشن ان چیف، اور عصر میں پھر اس کو جرم لگ جاتا ہے، کنورٹ کیا جاتا ہے، اور مغرب میں اس کو پھر سزا سنائی جاتی ہے، اور عشاء میں پھر اس کو جو پریزن گورنر ہیں یا آفیسرز ہیں وہ اس کو جیل خانے میں لے جاتے ہیں، اور صبح کے وقت وہ پھر رہائی پاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ نے واضح فرمایا ہوا مطلب آپ نے پڑھا نہیں؟ میں نے نہیں پڑھا. پھر یہ کس طرح بتائے گا آپ کو سب بات کا اگر پڑھا نہیں تو؟ یہی فرمایا کہ ایک جو ہے وہ متبادل ہے دوسری کارروائی کے. حضرت السلام نے صرف کیفیات کا لحاظ سے مشابہت دی ہے، مثال کو پوری طرح چسپاں نہیں فرمایا، نہ اس کا مقصد ہرگز. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح عدالت میں کچھ کیفیات ہیں جو ایک کے بعد دوسری جگہ لیتی ہیں، اسی طرح دن اور رات کے بدلنے سے تباً کچھ کیفیات انسان پر پیدا ہوتی ہیں. دن کا وقت جو ہے دوپہر کا، یہ پوری روشنی کا وقت ہے، اور انسان کے نفس ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، محاسبے کا وقت، کام کا وقت. اور جب شام ڈھلنے لگتی ہے تو احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ دن جا رہا ہے. جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس احساس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں نے کرنا تھا کر لیا، آج کا دن تو میرا ختم ہے.
اور جب رات آتی ہے تو اس کے ساتھ ظلمات کے اثرات، طبیعت پر بوجھ یا رات کے خطرات، اندھیرے کے ساتھ جو وابستہ ہے وہ ساری دنیا میں آتے ہیں. چور چکے جاگ جاتے ہیں اور کئی قسم کے مصائب شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر جب سوتا ہے آدمی تو یہ خطرہ کہ اٹھتا بھی ہوں دوبارہ کہ نہیں. گناہ نسبتاً زیادہ آزاد ہوتے ہیں رات کو بجائے نیکیوں کے، سوائے بعض خوش نصیبوں کے جن کی نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مثال دی ہے وہ کیفیات کے اعتبار سے ہے صرف. ہرگز اس کا یہ مطلب ہے کہ نماز جیل خانہ ہے اور رات اس کی سزا ہے. یہ تو اگر یہ معنی لیا جائے تو بالکل مضمون کو بگاڑ کر بالکل الٹ معنی پیدا کر دیں گے. اس لیے مطلب یہ نہیں کہ مختلف نمازوں میں مختلف دعائیں کی جائیں. مختلف دن کے اوقات میں مختلف کیفیات پیدا ہوتی ہیں اور ان کیفیات سے تعلق رکھنے والے مضامین دل میں طبعاً جوش مارتے ہیں. ان اوقات سے تعلق رکھنے والی کیفیات کے مطابق انسان دعا کر سکتا ہے. یہ تو ٹھیک ہے مفہوم، یہ مفہوم ہے اس میں شامل. لیکن وہ جو دوسرا مفہوم آپ سمجھ رہے ہیں جیل خانے سے، ویسے کیا نسبت ہے نماز کو؟ کوئی بھی نسبت نہیں. نہ جرم ہے کہ جس جرم کی سزا مل رہی ہے کوئی. اس لیے دیکھنا ہی چاہیے کہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے. مثال بعض دفعہ صرف ایک پہلو سے چسپاں ہو رہی ہوتی ہے اور باقی پہلو اس کے نہیں چسپاں ہوتے. مثلا ایک آدمی کو بیوقوفی کی بات کرے تو کہتے تم گدھے ہو، مثال ہے نا. تو دوسرا کوئی اس کی دم تلاش کرنی شروع کر دے، اس کے پاؤں دیکھنے لگ جائے کہ گدھوں والے ہیں کہ نہیں، کان ویسے ہیں کہ نہیں، آواز ڈھیچو ڈھیچو کرتا ہے یا نارمل آواز سے بول رہا ہے، اور نہ نکلے تو کیا یہ بڑا بیوقوف ہے کہنے والا. گدھا کہہ دیا، اس میں تو کوئی بھی میں نے دیکھا گدھے والی بات نہیں تھی. وہ بات اس میں تھی گدھے والی جو اس کہہ رہا ہے، یہ بات میرے دماغ میں تھا. تو اس لیے مثال جو ہے وہ ہمیشہ کہنے والے کا مقصد معلوم کرنا چاہیے کہ کس پہلو سے چسپاں کرنا چاہتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے مسیح سے مشابہ قرار دیا. اب ورجن برتھ نہیں ہے اور بعض مولوی مطالبہ کرتے ہیں کہ ورجن برتھ دکھاؤ، اور بعض کہتے ہیں دوسرا وہ نہیں ہے، سولی پر اس طرح سلیب پر نہیں چڑھائے گئے. تو یہ کہنا کہ مثال کا ہر پہلو ضرور ثابت آئے گا، وہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے مومن کی مثال مریم سے ہے اور آسیہ فرعون کی بیوی جیسی ہے. اب بتائیں کہ وہ مریم کی مثال پھر فرعون کے ساتھ جو اس کے تعلقات تھے اور مومن کو اس طرح آپ آگے بڑھائیں گے تو کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے گی. آسیہ کے فرعون سے جو رشتہ تھا اور مومن کس طرح اس کے ایسا ہو گیا اور کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. یہ جب غیر احمدی تمثل کرتے ہیں مسیح علیہ السلام کی مریم والی بات پر تو میں ان کو یہ جواب دیا کرتا ہوں کہ تمہیں مریم والا پہلو نظر آ گیا ہے اور مثال کو تم زیادہ تفصیل ڈھونڈ رہے ہو. تو اگر تم مریم نہیں بننا چاہتے ان شرائط کی وجہ سے تو آسیہ بن جاؤ، اور آسیہ کی مثال کی جو زیادہ تفاصیل ہیں ان پر پھر غور کرو کہ تم پر کس طرح صادق آتی ہیں. تو مثال کا مضمون جو ہے یہ بہت تفصیل سے مطالعہ کو چاہتا ہے، باریکی رکھتا ہے. قرآن کریم نے اسی لیے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. پہاڑ کی مثال دے دی قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ سچ میں قرآن نازل ہو رہا ہے پہاڑ پہ اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے. یہ مثالیں ہیں، ان پر غور کرو کس حد تک چسپاں ہو سکتی ہیں اور کہاں چسپاں ہوتی ہیں. فکر کو انگیخت کرنے کے لیے مثال دی جاتی ہے. ایک سوال اور دوسرا، جماعت احمدیہ بڑا احترام کرتی ہے شہدائے بالا کوٹ کا، حضرت سید احمد بریلوی اور سید احمد شہید. ہر مسلم ان کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے، اور سن 56 میں جب حضور اپنے تشریف لے کے، تو مجھے یاد ہے میں بھی وہیں تھا، تو حضور ان کے قبروں پر دعا کے لیے تشریف لے کے ہر مسلم نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانی کی، جو سکھوں کے خلاف جہاد کیا، مگر اس میں کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ مسیح موعود کا زمانہ قریب تھا. اور ہمارے زمانے میں سن 48 کے بعد عربوں نے مسلسل کوشش کی ہے یہودیت کو ختم کرنے کے لیے، مگر اس میں ان کو سخت عزیمت اٹھانی پڑی ہے، بلکہ علاقے کے بعد اسے علاقہ چھوڑنا پڑا ہے.
باوجود اتنی کمانڈ اور اسٹاف ٹریننگ کے اور اچھی آرمیز ہونے کے اور ٹریننگ کے اور اکوپمنٹ کے، پھر بھی کہیں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. حضرت چودھری صاحب نے فرمایا تھا